हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जो G20 कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हो रही है उसमें मोदी साहब छक्के पे छक्के मार रहे हैं। तो जो कि वो जो छक्के हैं वो पूरे वर्ल्ड के साथ साथ चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी महसूस हो रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक छक्के मार रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं जो कि परेशान कुन है। चलो आप वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। दोस्तों, दैट्स अ बिग ब्रेकिंग है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डिक्लेरेशन भी पढ़ा है। माय गॉड, काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी बात हुई। और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। इंडिया इस प्रोसेस में था G20 के, तो ये बातें चल रही थी कि शायद ये ना कर सके। साथ साथ बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया मुल्क बना, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी स्पेशल उनके डेलीगेशन को स्पेशल इनविटेशन मिला। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एक तरफ दुनिया के बड़े लीडर्स हैं और दूसरी तरफ हम उलझे हुए हैं जी चित्राल में, तोरखम में। इसका मतलब है ये रशियंस ने कैसे इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ऐलान किया कि एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूँ। इसे देश के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र को सभी देशों की सहमति मिल गई है। इसमें 9 बार भारत का जिक्र किया गया है। इसमें भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई भी दी गई है। गौरतलब है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने से दिक्कतें आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने के पीछे G20 शेर्पा मंत्रियों और अधिकारियों का धन्यवाद किया और उनके कठिन परिश्रम के लिए उनकी तारीफ की। अब G20 में भारत की इस बड़ी जीत से पाकिस्तान सकते में है और ये चर्चा कराए कि घोषणा पत्र को मंजूरी कैसे मिल गई। ये दोस्तों, दैट्स अ बिग ब्रेकिंग है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में कि जो G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डिक्लेरेशन भी पढ़ा है और इट्स अ वेरी लेंथी डिक्लेरेशन जिसमें आप समझ लें कि कुछ 34 पेजेस का डिक्लेरेशन है और इसमें तमाम ही मसले जो हैं दुनिया के वो अटैच किए गए हैं। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अनेक्स की गई है वो तकरीबन वो भी काफ़ी ज़्यादा है और इसके अलावा आप ये समझ लें कोई 83 पॉइंट का ये डिक्लेरेशन है जिसमें टेररिज्म की भी बात की गई है। मैं तो देखता रहा कि साढ़ा ना नहीं पाता बेचे ना काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी बात हुई और इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन लार्जली ये बातें हो रही थी क्योंकि जब से जिसे वो बोलते हैं ना कि मोदी साहब इस प्रोसेस में, इंडिया इस प्रोसेस में था G20 के, तो ये बातें चल रही थी कि शायद ये ना कर सके। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यूक्रेन के ऊपर जो है वो आई है कि यूक्रेन के ऊपर ये है कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के, UN चार्टर बेसिकली इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ 111 आर्टिकल्स के ऊपर। एक वक्त था मैं जब बड़ा मुझे शौक़ था इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने का,
تو میں انٹرنیشنل لا پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس لانگ سٹوری، مطلب اب میرا خیال ہے 6-7 سال ہو گئے میں نے نہیں پڑھایا انٹرنیشنل لا کبھی. لیکن یہ جو UN چارٹر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی وار کے حوالے سے کچھ 3-4 ایسے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جو کہ بڑے کنسرن تھے، جس کو امریکہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اور انڈیا نے سم اور رشیا کے ساتھ بھی مل کے اور چائنا کے ساتھ بھی مل کے یہ کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ انڈیا کی یہ جو مسلم پاپولیشن افریقہ میں ہے اس کا بھی ایک فیکٹر امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اس میں تمام سٹیٹس جو ہیں وہ یوز آف فورس نہ کریں. حالانکہ یوز آف فورس تو ہو رہا ہے، رشیا روز چنڈا مار رہا ہے یوکرین بیچارے انہوں، کبھی روزانہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیریٹوریل ایکوزیشن ہے اور جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، مطلب وہ رشیا ٹیریٹوریل ایکوزیشن بھی کر رہا ہے، ٹیریٹوریل اس کی بھی وائلیشن کر رہا ہے، سوورینٹی کی بھی، اور جو یوکرین کی جو پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہے اس کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ رشینز نے کیسے اس ڈیکلریشن کو اڈاپٹ کیا ہے. لگتا ہے کہ مودی صاحب نے کوئی جڑی ہے نا جب ہی پائی ہے کوئی ٹیلی فون تے راتی کوئی لگے رہے نے انہاں پوٹن نال، انہوں کہندے نے یار جیوں جاندا ہے اے سارے چھڈ پر ہے کر چھڈ ساڈی ایک ساڈی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ساڈی یہ بتی کڈا چھڈ. سو مودی صاحب کو کہا انہوں نے ساڈی بتی کڈا، ساڈا ٹائم کڈا، ورنہ اف اٹ ڈزنٹ ہیپن تو ہمارا یہ ڈپلومیٹک فیلئر ہو جائے گا بہت بڑا. بٹ اینی ہاؤ یہ سم ہاؤ یہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ کویسچن آف سوورینٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس، تینوں کویسچن، ٹیریٹوریل ایکوزیشن، یہ چاروں کویسچن رشیا وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن کیونکہ رشیا یہ سمجھتا ہے ہم سارے یوکرین کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، ہم سارے یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں کر رہے، ساری یوکرین کی سوورینٹی کو نہیں کر رہے، اینڈ سو. اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے بھی تھا کہ اس میں نیوکلیر ویپنز یوز اور تھریٹ آف یوز آف نیوکلیر ویپن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ رشیا کرتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. سو یہ کویسچنس دے ہیو بیکم ویری امپورٹنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی امپورٹنٹ چیز، اور اس کو پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے کام تو کافی کیا ہے. اور یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی جگہ بھی انڈیا نے کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا تھا، لیکن یہ کنسنسس پیدا ہوا ہے. جو G20 کے جو فائنینس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بھی کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا تھا، اور بات یہی ہو رہی تھی کہ 2008 کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن سم ہو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ بچت ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور ایک نیا ملک بنا، ان کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو بھی اسپیشل ان کے ڈیلیگیشن کو اسپیشل انویٹیشن ملا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے بھی، کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، لیکن دنیا اس کے بالکل الگ طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہیں، چیزوں کو کرتی ہے. ایک طرف دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں اور دوسری طرف ہم الجھے ہوئے ہیں جی چترال میں، تورخم میں، نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں، بلوچستان میں ایک بڑے سکیل کی انسرجنسی نظر آ رہی ہے. بہت سارے ہمارے فورسز کے لوگ، ہمارے سویلینز، عام لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور اس کے علاوہ مرد، یعنی میل فیمیل دونوں، ہر قسم کی ان کو جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اس وقت ہم نمبرند آزما ہے جی کس کے ساتھ، چترال کی سچویشن کے ساتھ، کہ وہاں TTP جس طریقے سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک پورے پاکستان کا میپ انہوں نے پبلک کیا ہے. جی ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مودی صاحب کے جو چھکے چوکے پورے ورلڈ میں مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں. پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اور جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی بڑی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی G20 میں انڈیا کیا کارنامے کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے بھی پریشان کن ہے، کیونکہ چائنا کے جو صدر ہیں وہ تو آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے اس کو مودی سرکار نے اسپیشل گیسٹ کا درجہ دیا، ان کو بھی بلایا. اگر پاکستان کے اتنے اچھے حالات ہوتے اور انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے حالات ہوتے تو شاید انڈیا پاکستان کو بھی انوائٹ کر لیتا، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں اتنی جلدی یہ پاسبل ہو پائے گا. باقی جو کام مودی صاحب کر رہے ہیں نا انڈیا کے لیے، میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو کوئی پرائم منسٹر جس نے اتنا کام کیا ہو. اور آنے والا جو الیکشن ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے پھر شاید کہ پرائم منسٹر مودی ہی ہوں آپ کے.
اور آپ کو اصل اپنے دیش کی سیاست کا پتہ ہے، آپ کی دیش میں آپ کے دیش میں آنے والا وقت کس کا ہے. آنے والے 5 سال بھی مودی صاحب کے ہیں، یا کہ پھر کانگریس بازی مارے گی، یا کوئی اور جماعت جو انڈیا میں اتنی اسٹرانگ ہو جو بازی مار لے. لیکن فی الوقت مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جو کام مودی صاحب کر رہے ہیں نا، شاید یہ وہ انڈیا میں کوئی اور پارٹی کر سکے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور جو ڈکلیریشن پاس کروا رہی ہیں مودی صاحب نے، وہ تو بدائی ہو آپ کو، اتنی اہم جو اچیومنٹس وہ کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.